صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے و محترم اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج بھی مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 کی انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 یہ نکال لیجئے، انشاءاللہ آج اس کی مشق کریں گے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس سبق کے اندر جو سبق نمبر 10 ہے ہم اس کی مشق کر رہے ہیں، اور اس سبق کے اندر سابقہ تمام اسباق کے قواعد موجود ہیں، اور ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے مشق کرنی ہے۔ مثلا ہم نے حروف تہجی کی مشق کی، جو حروف مفردات ہیں سبق نمبر 1 میں، اور ہر حرف کو ہم نے اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی، اور تمام صفات یعنی خوبیوں کے ساتھ اس کا الحمدللہ بیان رہا اور اس کی مشق کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے حرکات یعنی زبر زیر پیش سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کی ہم نے مشق کی، وہ تمام قواعد اس میں موجود۔ اور جس طرح ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے یعنی حروف تہجی سبق نمبر 1 میں جو پڑھے تھے، اسی طرح ہم نے جب ہجے کرنی ہے سبق نمبر اس 10 کی، تو ہر حرف کو صحیح تلفظ کے ساتھ، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے۔ ہر حرف کا مخرج کیا ہے، یہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ مخارج کی لسٹ مدنی قاعدے میں الحمدللہ موجود ہے، اس میں تمام حروف کے مخارج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کو یاد کر لیجئے گا، اور وقتاً فوقتاً ہم حروف کے مخارج بھی ضرورت پڑتی ہے تو الحمدللہ اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور خوبیاں کیا ہیں، صفات، حروف ہر حرف کو اسے مخرج سے ادا کرنا، اور صفات لازمہ و عارضہ یعنی وہ خوبیاں جو اس کے ساتھ بالکل لازم ہیں، یعنی کسی بھی حرف کو ہم نے ادا کیا اس سے مخرج سے، اور پھر اس کے اندر خوبیوں کا شمار کرنے، خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے۔ اور خوبیاں 2 طرح کی ہیں، یعنی صفات کی 2 قسمیں ہیں، خوبیوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خوبی ایسی ہے جو اس حرف کی صفات مستقلہ ہے، خوبی مستقلہ ہے یعنی لازم ہے، اگر اس حرف کی وہ خوبی یا صفت ادا نہ کی جائے تو حرف یا تو سرے سے ادا نہیں ہوگا، یا ادا ہو گیا تو پھر ناقص ادا ہوگا۔ لہذا ہم نے کامل ادا کرنا ہے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور دوسری خوبی جو ہوتی ہے عارضہ ہوتی ہے،
وہ سبب کی محتاج ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے غنہ کیا، غنہ ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، یا ہم نے مد کی جو مد فرعی کہتی ہے، اصل سے زائد کو فرع کہتے ہیں، یعنی مد اصلی حروف مدہ ہے اور اس سے زیادہ جو دراز کرتے ہیں جیسے مد منفصل ہے، مد متصل ہے، مد لازم ہے. تو اس طرح کی جو مدات ہیں ان کا دراز کرنا اور غنے مد کرنا یہ قرآن پاک کا حسن ہے، قرآن پاک کا زیور ہے، قرآن پاک کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. تو اب یہ کہ یہ چیزیں ادا کرنا یہ بھی ضروری ہیں، لیکن یہ صفات عارضہ ہیں جو سبب پایا جانے پر یہ ادا کی جاتی ہیں. لیکن صفات لازمہ وہ ہیں، وہ خوبیاں لازم ہیں حروف کے ساتھ جو جن کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، جن کا الحمدللہ ہم سہل طریقے سے، آسان طریقے سے اس کا ذکر کرتے جا رہے ہیں. ورنہ تجوید کے اندر بہت سی باتیں ہیں. تجوید پورا علم ہے، تجوید پورا علم ہے اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. لیکن یہاں ہم بنیادی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے اور مدنی قاعدے کے اندر بالخصوص حروف تہجی جو سبق نمبر 1 ہے، حروف مفردات اگر یہ مضبوط ہوں، صحیح سے ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، درستی کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کا صحیح مخرج اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے اس کی مشق کر کے، تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اس سے یہ ہے کہ کم از کم تلاوت کے دوران حرف کی ادائیگی میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے ہم محفوظ رہیں گے. جو تلاوت کے دوران حروف کی ادائیگی میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے محفوظ رہیں گے. اور پھر دوسری بات ہوتی ہے خوبیاں، تو ان خوبیوں کا بھی بنیادی طور پہ جو ذکر ہے وہ ابھی الحمدللہ ہم کرتے جا رہے ہیں. ورنہ صفات اس کی کئی ہیں، ہر حرف کے ساتھ 5 6 صفات ہیں، ان کی خوبیاں ہیں جس کے ساتھ وہ حرف ادا ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ہر خوبی کا الگ الگ ذکر کرنا یہ سمجھنے میں ذرا آپ کو دقت محسوس ہوگی، تو ہم اس کو ادا کر کے، حرف کو ادا کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ آواز جو ہے حرف کی یہ صحیح اور درست آواز ہے، اور اسی آواز کو اگر آپ پک کریں گے اور اس کے مطابق اس کی مشق کریں گے اور آپ اپنی آواز کو جو ہے اس کے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ تمام خوبیوں کے ساتھ آپ نے گویا ادا کر لیا. تو اب یہ کہ تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے پڑھے اور مزید انشاءاللہ آگے آئیں گے، تو یہ غنہ کیا ہے، یہ مد کیا ہے، یہ ساری باتیں مدنی قاعدے میں آگے اسباق میں انشاءاللہ آئیں گی. اسی طرح قلقلہ جیسے میں نے پڑھا وما ادراکا، اور شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ سکون کو جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ اس میں جنبش نہ ہو. لیکن 5 حروف قرآن پاک میں ایسے ہیں، حروف قرآن پاک میں آتے ہیں بار بار جو ساکن ہونے کی وجہ سے ان پر قلقلہ ہوتا ہے، آواز میں جنبش پیدا ہوتی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، اسباق آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اس سبق نمبر 10 میں، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 میں بالخصوص ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، کامل توجہ کے ساتھ، اور کوشش کرنی ہے. اگر کوئی حرف ادا نہیں ہوتا تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ اب میری عمر بڑھ چکی اور یہ عادت ہو چکی یا اب یہ نہیں نکلے گا، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ابتدا میں ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک اسلامی بھائی سے ایک حرف ادا نہیں ہو رہا تھا. آپ سب اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ الحمدللہ جب مخرج بتایا گیا، مخرج ہمارے رکن شورا نے بتایا اور انہوں نے جب مخرج سے ادا کیا تو وہ صحیح معنوں میں ادا کیا اور الحمدللہ تحفہ بھی حاصل کیا. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، حالانکہ ان کی ایک عمر تھی، وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے، لیکن وجہ کیا تھی کہ اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کر رہے تھے. جہاں سے وہ ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ادا نہیں کر سکوں گا، یہ میری خامی بنیادی ہے، میں ادا نہیں کر سکوں گا. ایسا نہیں ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. لہذا توجہ کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اگر حروف میں بگاڑ ہے تو اس کو بدلیں، کوشش کریں تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. اللہ عز و جل مزید آسانی عطا فرمائے. تو اس سبق نمبر 10 میں حروف کی صحیح ادائیگی تمام خوبیوں کے ساتھ، حرکات یعنی زبر زیر پیش کی صحیح ادائیگی کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرنا ہے، زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ کھولنا ہے، زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو گرانا ہے، پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور یہ اس کی ادائیگی ہے. اور پھر حروف تنوین
جو ہم نے سبق نمبر 5 میں پڑھا، تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کی ادائیگی بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ قواعد بھی ہیں۔ اور حروف مدہ جن کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور اس میں مد کی جاتی ہے، اور اس کی مد کی مقدار ہے، جو دراز کرنے کی مقدار ہے وہ 1 الف ہے، یعنی 2 حرکت۔ اسی طرح پھر اسی سبق کے اندر حروف لین کے ہم نے الحمدللہ سبق پڑھا، تو حروف لین کی مشق بھی ہے، وہ قواعد بھی اس میں، جنہیں ہم نے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے، یہ حروف لین کی صحیح ادائیگی ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کی قائم مقام ہے، ان کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ تو یہ بار بار جو قواعد دہرائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں ذہن نشین کر لیں اور ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مشق کریں، تاکہ آسانی ہو اور صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج سبق نمبر 10 کے سطر نمبر 8 سے ہم اس کی مشق کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ سطر نمبر 12 تک اس کی مشق کا سلسلہ رہے گا، لہذا تمام اسرائیل بھائی توجہ کے ساتھ اس کی مشق کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با یا زبر بائی، یہاں کون سا قید ہے؟ ماشاءاللہ یا لین کا قید ہے۔ یہ سارے قواعد ذہن میں رکھیے گا۔ بائی نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنے ہیں۔ بائی، نون زبر نہ، بائی نہ، نون الف زبر نا، بیننا، بیننا، بائی جو ہم نے پڑھا اس کے بعد نون ہے، نون پر صرف زبر ہے، اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کرنا ہے۔ بینا نا، اور آگے جو نون ہے دوسرا اس کے ساتھ الف مدہ ہے تو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ بائی نا نا، بائی نا نا، را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی، را کے ساتھ الف ہے، 1 الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماشاءاللہ را پر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ را کی، عین واو پیش عو، راکعو، راکعو، نون زبر نہ، راکعون، راکعون، را کو پر کریں گے اور آواز اور منہ کھول کر 1 الف کی مقدار میں کھینچیں گے، لیکن را کو پر کرتے ہوئے موٹا کرتے ہوئے ہونٹ گول نہیں کریں گے، جیسے راکعون نہیں پڑھیں گے، راکعون، راکعون۔ تو عین کو وسط حلق سے درمیانے حلق سے ادا کرنا ہے، اور آگے وہ مدہ ہے 1 الف کی مقدار، اسے کھینچیں گے لیکن ہونٹوں کو گول رکھیں گے، راکعو، اور آگے نون ہے، نون پر زبر ہے تو زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، جیسے راکعون، راکعون،
عین یا زیر عین، سین کھڑا زبر سا، عیسیٰ عیسیٰ۔ اب اس میں سین کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یا ہے، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، یا نہیں پڑھی جائے گی۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بعض حروف یہ رسم خط کا قاعدہ ہوتا ہے، تماثل فی الرسم اسے کہتے ہیں، یہ رسم خط کا قاعدہ ہے، لہذا بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، بعض حروف پڑھے جاتے ہیں تو لکھے نہیں جاتے۔ تو عیسیٰ یا موسیٰ، اس طرح ادنا، اور اس طرح قرآن پاک میں بھی سورہ والضحیٰ کے اندر جیسے کھڑا زبر ہے اور ساتھ میں یا لکھا ہوا ہے تو وہ یا نہیں پڑھے جاتے۔ تو اب یہ کہ اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا، عیسیٰ عیسیٰ، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسیٰ موسیٰ، صاد پیش سو، دال واو پیش دو، صدو صدو، صاد کو پوروی پڑھنا ہے اور صاد کو سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے، صدو۔ ہونٹوں کو گول کریں گے تو پیش صحیح ادا ہوگا، صدو۔ را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، صدوری صدوری۔ اب اس سطر نمبر 8 کے روا میں دہرائی کرتے ہیں، بیننا زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ صدوری۔ سطر نمبر 9، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا آوا۔ اب اس کے ساتھ بھی جو یا ہے یہ یا نہیں پڑھیں گے، آوا۔ قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا قولا، قاف واو زبر قو، میم دو زبر من، قوما قوما۔ یہاں قوم میں کون سا قاعدہ ہے، کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ والین کا قاعدہ ہے۔ ماشاءاللہ قواعد آپ نے یاد کی ہیں، مزید اس کو یاد کرنا ہے اور پختہ کرنا ہے، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں کہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہاں لین کا قاعدہ ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے، بالکل نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری قواعد جو ہے یاد رکھیے گا اور مزید اس میں پختگی لائیے گا۔ قومن قومن، میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا دو زبر تن، میقاتن میقاتن، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا،
میقاتن. یہ یاد رکھیے گا کہ حروف مستعلیہ کو پر کرتے ہوئے، موٹا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا نہیں لیں گے. ہاں، اگر ان حروف پر پیش ہو تو پیش کی وجہ سے پیش کی ادائیگی میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، ورنہ پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے تو یہ پر ہوں گے، اور پھر ان کے مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. میقاتن. می قا تن تن میقاتن. میم پیش مو. نون یا زیر نی. منی. را دو زبر رن. منیرن. شین یا زبر شی. حمزہ دو زیر ان. شیئن. شیئن. اب اس سطر نمبر 9 کی دہرائی. آوا آوا. قولا قوما. میقاتا منیرا. شیئن. سطر نمبر 10. شین یا زبر شی. حمزہ دو زبر ان. شیئن. ہا کھڑا زبر ہا. را واو پیش رو. ہارو. نون زبر نہ. ہارون. ہارون. سین پیش سو. اب پیش کو جھٹکا بھی نہیں دینا، سو اس طرح بھی نہیں پڑھنا، بلکہ بغیر جھٹکا دیے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر کھینچے معروف پڑھنا ہے. سو سو. لام یا زبر لئی. سولی. 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 میم کھڑا زبر ما. سلیما. نون زبر نہ. سلیمان. سلیمان. سو لئی ما نہ. سلیمان. شین پیش شو. ہا واو پیش ہو. شوہو. شوہو. دال دو پیش دن. شہودن. شہودن. قاف پیش قو. عین واو پیش عو. قعو. دال دو پیش دن. قعودن. قعودن. ہونٹوں کو کامل گول کرنا ہے. قعودن. اس سے معروف پڑھا جائے گا. اگر ہونٹوں کو کامل گول پیش کی ادائیگی میں نہیں کریں گے تو مجہول پڑھا جائے گا. جیسے قعودن
تو یہ مجہول طریقہ ہے. معروف طریقہ کیا ہے؟ قعود قعود. واو زبر و، دال واو پیش دو، ودو. دال دو پیش دن، ودودن ودودن. سطر نمبر 11. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم. حمزہ زیر ای، یوم ای، یوم ای. ذال دو زیر ذن، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. یوم ایذن، یوم ایذن. میم واو زبر مو، عین زیر عی، موعی. دال پیش دو، موعد. ہا الٹا پیش ہو، موعدہ، موعدہ. کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری. میم دو زیر من، کریمن، کریمن. واو زبر و، کاف یا زیر کی، وکی. لام دو زیر لن، وکیلن، وکیلن. نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری. ہا کھڑا زیر ہی، نوری ہی، نوری ہی. حمزہ زبر ا، را زبر را، ارا، ارا. حمزہ یا زبر ای، ارا ای. تا زبر تا، ارا ای تا. اب ارا حمزہ پر زبر ہے، را پر زبر ہے، اور ارا ای یہاں کون سا قید ہے؟ یا لین کا، ماشاءاللہ. اور تا پر زبر ہے. تو اب جن پر حرکات ہیں یعنی زبر آ رہی ہیں صرف، انہیں کھینچنا نہیں. جیسے ہم نے سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 میں پڑھا تھا، جیسے ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر ا، تو اس کی آواز یہی رہے گی، ارا ایت، ا را ایت، ا را. کیا بنا؟ ارا، ارا ایت، ارا ایت. سطر نمبر 12. حمزہ زبر ا، فا زبر فا، اف. را زبر را، افر. حمزہ یا زبر ای، افر ای.
تا زبر تا افرأیت 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 میم واو زبر مو عین زیر عی موعی وا زبر وا وا کو پر پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. وا کو پر اس لیے پڑھیں گے کہ حروف مستعلیہ میں سے ماشاءاللہ, اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. اس میں سختی کی آواز پیدا ہونا, جیسے موعظہ ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ موعظہ موعظہ. تا دو پیش تن موعظۃ 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 موعظۃ. میم واو زبر مو ضاد واو پیش ضو موضوع موضوع. عین زبر ع موضوع. تا دو پیش تن موضوعۃ موضوعۃ. میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او. دال زبر د موعود. تا دو پیش تن موعودۃ موعودۃ. سین زبر س میم یا زیر می سمی. عین دو پیش عن سمیع سمیع سمیع. اس کو عین کو وسط حلق سے ادا کر دیں. حمزہ کی آواز سمیع نہیں پڑھیں گے. سمیع. عین زبر ع زا یا زیر زی عزی. زا دو پیش زن عزیز عزیز عزیز. آج ہم نے سبق نمبر 10 کی ان 12 نمبر سطر تک جو مشق کی ہے اور قواعد جو بیان کیے گئے, ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید اس میں مشق کیجیے گا, پختگی پیدا کیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. اسی سبق نمبر 10 کی مزید آگے کل مشق کریں گے. لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص حروف کی ادائیگی کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا, اور حروف کو ان کے مخارج سے, ان کے نکلنے کی جگہ سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ اللہ عز و جل آسانی فرمائے گا. اب یہ کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے, اور جو قواعد پائے جا رہے ہیں ان تمام قواعد کو بھی یاد کرنا ہے. مدنی قاعدے کے اندر ابتدا ہی میں مخارج کی لسٹ موجود ہے, آپ اس میں ملاحظہ فرما لیجئے گا کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے, یہ اس میں موجود ہے الحمدللہ. اب انشاءاللہ عز و جل
قرآن پاک کے عامہ سپارے کی سورۃ العادیات کی انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کے 30ویں سپارے عامہ سپارے کی سورۃ العادیات یہ نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کی مشق کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا۔ ضبحا ہم نے ہاں پہ وقف کیا ہے۔ اب یہ کہ کلمے کے آخری حرف جس پر وقف کیا جا رہا ہو اگر اس پر 2 زبر کی تنوین ہوگی تو الف سے بدل کر ایک حرکت اس کی پڑھیں گے، الف سے بدل کر وقف کریں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی وقف کیا جائے اور جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے کلمے کے آخری حرف اگر اس پر 2 زبر کی تنوین ہے تو اسے ایک الف سے بدل کر وقف کریں گے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموریات قدحا قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کر دیں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور یہاں وحصل میں صاد ہے
اور ما فی الصدور میں بھی صاد ہے، تو اس صاد کو پر پڑھنا ہے اور سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ان دونوں صاد پہ تشدید ہے، اور تشدید 3 دندانوں والی شکل کو کہتے ہیں. جس حرف پر بھی ہوگی اس حرف کو دوہرا پڑھیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.